بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد احمد، جو کہ حمد و نعت ریسرچ فاؤنڈیشن کراچی سے آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم اپنے اس پروگرام میں تبصرۂ کتب حمد و نعت پیش کرتے ہیں، جس میں نئی اور پرانی کتابوں پر تبصرے پیش کیے جاتے ہیں۔ آج جس کتاب پہ تبصرہ پیش کیا جا رہا ہے وہ میرے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اس کا عنوان ہے اردو نعت پاکستان میں۔ اردو نعت پاکستان میں یہ میرا مقالہ ہے پی ایچ ڈی کا، جو 2014 میں شائع ہوا۔ اس کے ناشر ہیں حمد و نعت ریسرچ فاؤنڈیشن کراچی، اور صفحات اس کے 800 ہیں۔ قیمت اس کی 1200 روپے ہے۔ یہ مجلد شائع ہوا ہے اور سائز 23/36/16 ہے۔ یہ مقالہ برائے پی ایچ ڈی یونیورسٹی میں نعتیہ شاعری کا تحقیقی جائزہ پاکستان کے خصوصی حوالے سے کے عنوان سے جمع ہوا ہے، اور الحمدللہ بعد میں اس میں مزید اضافے کیے ہیں جو اردو نعت پاکستان کے موضوع سے شائع ہوا ہے۔ اس کے کل 8 ابواب ہیں، الحمدللہ 8 ابواب ہیں، جس کا اس وقت ہم صرف ایک باب آپ کے سامنے اس کا عنوان پیش کر رہے ہیں۔ باب اول نعت گوئی کا تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ پر مشتمل ہے، جس میں عربی نعت، فارسی نعت اور اردو نعت کے شعراء کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ باب دوم قیام پاکستان اور استحکام پاکستان میں نعت گو شعراء کے حصے پر مشتمل ہے۔ یہ بالکل نیا موضوع ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ قیام پاکستان اور استحکام پاکستان میں نعت گو شعراء کی جو خدمات ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں جو انہوں نے بارگاہ رسالت میں استغاثے لکھے، استمدادیے لکھے، اور جو بارگاہ رسالت میں اپنی بے چینیوں کا اظہار کیا ہے، پریشانیوں کا اظہار کیا ہے، الحمدللہ آپ کی طبیعت خوش ہوگی اس موضوع کو پڑھ کر۔ یہ بالکل نیا موضوع ہے، اور اس کا باب سونگ جو ہے وہ پاکستان کے چند معروف نعت گو شعراء کا تذکرہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے شعراء کا انتخاب کیسے کیا ہے، تو بلکہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شعراء کرام جنہوں نے صرف نعتیں نہیں کی بلکہ نعتیہ ادب پہ کسی نہ کسی حوالے سے کام کیے ہیں، تو ان چند شعراء میں وہ شعراء کرام شامل ہیں الحمدللہ۔ اور اگر کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی یا اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اور اس کے ایک باب میں جتنے شاعر آ سکتے تھے، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ میرا یہ جو باب سوم ہے شعراء کے تذکرے پر جو مشتمل ہے، یہ سب سے بڑا باب ہے اس میرے پی ایچ ڈی کے مقالے کا۔ اور اس کا باب چہارم جو ہے نعت کے سلسلے میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات پر مشتمل ہے۔ اس میں چند نعتیہ تنظیمیں اور نعتیہ مکتبوں اور اداروں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جب آپ اس باب چہارم کو پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ نعتیہ ادب پر کتنا کام ہو رہا ہے اور کہاں کہاں کام ہوا ہے۔ اس کا باب پنجم ہے پاکستان میں اردو نعت گوئی کے آئندہ اثرات۔ اچھا، میں نعت اور انٹرنیٹ اور نعت و موبائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئندہ اثرات نیٹ کے اور موبائل ٹیکنالوجی کے نعت پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ اس کو فروغ دینے میں معاون بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ اگر ہم درست طریقے سے کام کریں تو ہم ان دونوں چیزوں سے، انٹرنیٹ سے اور موبائل ٹیکنالوجی سے، نعتیہ ادب کو بہت سارے فائدے پہنچا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم سوشل میڈیا پر نعتیہ ادب کے فروغ کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ اور باب ششم جو ہے اس کا پاکستان میں نعتیہ صحافت ایک جائزہ کے عنوان سے ہے، اور آپ کو اس میں بہت اچھا لگے گا۔ اس میں نعتیہ ماہنامے بھی ہیں، نعتیہ کتابی سلسلے بھی ہیں، نعتیہ اخباری روزنامے بھی ہیں، اور نعت نمبر بھی ہیں۔ اور نعت نمبروں کی جو کہکشاں سجائی ہے ہم نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کا پہلا نعت نمبر کون سا تھا،
کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے۔ ہم نے محققین کی تحقیق کو اس باب میں پیش کیا ہے الحمدللہ، اور یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، اس پر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اور نعتیہ ادب پہ جتنا کام ہوا ہے، نعتیہ صحافت پر، مجھے تو بڑی دقت ہوئی کراچی یونیورسٹی میں کہ بھئی نعتیہ صحافت تم نے کیا نکال لیا۔ نعتیہ صحافت کیا ہوتی ہے؟ صحافت ہوتی ہے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ اسلامی صحافت کیا ہوتی ہے، مزاحیہ صحافت کیا ہوتی ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا سنبھلے وہ لوگ۔ میں نے کہا جب اسلامی صحافت ہو سکتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ صحافت تو صحافت ہے۔ مگر پتہ یہ چلا تو پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ نعتیہ صحافت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نعتیہ ادب میں، نعتیہ رسائل و جرائد ہیں، نعتیہ کتابیں ہیں، نعتیہ ادب جو فروغ پا رہا ہے اسے ہم نعتیہ صحافت کہتے ہیں۔ تو بڑی مشکل سے میرا آبجیکشن اس موضوع پہ ختم ہوا تھا الحمدللہ۔ اور باب ہفتم پاکستان میں ہے نعتیہ تذکرہ نگاری کی میں نے روایت بیان کی ہے، یہ باب اس کا ہفتم ہے، اور اس میں نعتیہ تذکرہ نگاری کی جو روایت بیان ہوئی ہے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں پہلا تذکرہ نگار کون ہے، پہلے کس نے کتنے تذکرے اب تک شائع ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور کس نے کتنا کام کیا ہے۔ یہ باب ہفتم میں پاکستان میں نعتیہ تذکرہ نگاری کی روایت بیان ہوئی ہے، اور باب ہشتم جو ہے اس کا خلاصہ بحث اور تجاویز پر مشتمل ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک خصوصی بات اس میں یہ ہے کہ اس کے آخر میں ضمیمہ جات لگے ہوئے ہیں جو اہم موضوعات پر ہیں، اور اس میں میرا ایک ریسرچ پیپر ہے حدائق بخشش ایک مطالعہ کے عنوان سے الحمدللہ۔ اور اس میں جو خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اشاعت خاص فہرست کتب و حمد و نعت میں نے اس میں شائع کی ہے۔ جو کتابیں حمد و نعت ریسرچ فاؤنڈیشن کی لائبریری میں موجود تھی ان کی میں نے فہرست اس میں شائع کی ہے، اور بڑی تفصیل سے اس کی فہرست اس میں شائع کی ہے۔ اس کا مقدمہ میرا تحریر کردہ ہے، تذکرہ نگار، مبصر، محقق اور تدوین کار جناب سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب نے لکھا ہے۔ فاضل محقق کے کام پر مبارکباد میرے سپروائزر، میرے محسن پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید، پرنسپل طارق بن زیاد کالج شاہ فیصل کالونی کا تحریر کردہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے 12 سال تک مجھے میری ہمت بندھاتے رہے اور مجھے کبھی بھی مایوسی سے دوچار نہیں ہونے دیا۔ 2009 میں میں تنگ آ گیا اور میں نے کہا اگر ایسا پی ایچ ڈی ہوتا ہے تو میں باز آیا، مگر ڈاکٹر صاحب کا ایک جملہ اتنا تقویت دیتا ہے، ایسی توانائی دیتا تھا، وہ کہتے تھے اللہ ٹھیک کرے گا، اور جو بھی کوئی آبجیکشن ہوتا تھا اس کا جواب لکھ کے اپنی سائن کر کے مہر لگا کے مجھے دیتے تھے کہ یہ یونیورسٹی میں جمع کراؤ۔ تو معزز حضرات، مجھے یہ کہنے میں اور کہ صاحب یہ میرا کام ہے اور بہت عرفہ و اعلیٰ کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نالین پاک کا صدقہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے یہ اس کا صدقہ ہے۔ آپ اگر اس کا مطالعہ فرمائیں گے تو یہ آپ کو بہت پسند آئے گا، اور نعتیہ ادب سے متعلق پاکستان بھر میں جو معلومات چاہتے ہیں وہ اس میں یکجا ہے۔ یہ آپ کے لیے اور نئے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور نعتیہ ادب سے آپ کا قوی تعلق رکھے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر شہزاد احمد کو اجازت دیجیے، پھر نئی کسی کتاب کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔